پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر حکومت پاکستان کا پہلا باضابطہ بیان سامنے آ گیا۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید ہے بنگلہ دیش میں حالات پرامن اور تیزی سے معمول پر آئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر سیاستدانوں کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آصف مرچنٹ کچھ عرصے ایران میں رہا۔ وہ پاکستان سے ایران آیا تھا تاکہ کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کرے، تاہم جس شخص سے اس نے رابطہ کیا وہ FBI کا خفیہ مخبر تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر کہا کہ ہم نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی عدالت میں مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی سیاستدانوں کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں امریکہ میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ باضابطہ رد عمل دینے سے پہلے آصف مرچنٹ کے ماضی سے متعلق معلومات کی توثیق چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس نے تردید کی ہے کہ پاکستانی نژاد آصف مرچنٹ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حال ہی میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں ملوث ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین پیئر نے پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ آصف مرچنٹ پر فرد جرم ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے پر عائد کی گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن جین پیئر نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے تفتیش کے دوران کوئی ثبوت نہیں ملے کہ وہ ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ لاہور کے قدیم 13 میں سے 6 دروازے تاریخ کے جھروکوں میں گم ہو گئے۔ قدیم دروازے تاریخ کے انمٹ نقوش کی عکاسی کرتے ہیں۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور شہر کے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور شہر 13 دروازوں میں سے ایک واحد روشنائی دروازہ ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ لاہور شہر کے 13 تاریخی دروازے اپنے اندر الگ الگ داستان سموئے ہوئے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ شہر اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ورلڈ سٹی آف لاہور کی پاکستان کی ثقافتی مرکز کے حوالے سے دنیا میں اپنی ایک نمایاں شناخت ہے۔ سیاحوں نے جب بھی پنجاب کا رخ کیا شہر کے اس قدیم شہر کو دیکھے بغیر واپس نہ لوٹے۔ زمانہ قدیم میں لاہور شہر ایک فصیل کے اندر محدود تھا جس کے 12 دروازے تھے۔ ان میں سے کچھ ابھی بھی موجود ہیں اور تاریخ کے انمٹ نقوش کی عکاسی کرتے ہیں۔ شام کو یہ دروازے بسلسلہ شہری حفاظت بند کر دیے جاتے تاکہ دشمنوں یا حملہ آوروں سے شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ شاہ عالمی دروازہ، موچی دروازہ، اکبری دروازہ، یکی دروازہ، مستی دروازہ، ٹکسالی دروازہ اور موری دروازہ منہدم ہو چکے ہیں، جبکہ بھاٹی دروازہ، دہلی دروازہ، کشمیری دروازہ، لوہاری دروازہ، روشنائی دروازہ اور شیرانوالہ دروازہ آج بھی قائم ہے۔ زندہ دالان شہر کے اس حصے کا یہ خاصہ رہا کہ یہاں کے باسیوں کو اپنی گلیوں، چوراہوں، ثقافتی رہن سہن سے اتنی محبت رہی کہ وہ شہر کے جدید ترین سہولیات کے آراستہ علاقہ جات میں بھی بسنے کو کبھی تیار نہیں رہے۔ تجاوزات بڑھنے لگیں، چلنے والوں کے لیے قدم رکھنا مشکل ہو گیا۔ یہاں کے عوام عدم توجہ کا شکار رہی۔ غیر فعال سیوریج، پانی کی عدم دستیابی، ٹوٹی گلیوں اور سڑکوں، بجلی کی بے ہنگم تاروں جیسے مسائل سے پریشان حال نظر آنے لگے۔ اس تاریخی ورثے کی جس انداز میں حفاظت کی جانی چاہیے تھی، ماضی میں بالکل نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ورلڈ سٹی کی رونقیں وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہونے لگیں۔ لاہور کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے 2012 میں دی ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کی قائم کردہ ذیلی کمیٹی نے شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم اقدامات تجویز کیے جس کا مقصد عوام کی طرز زندگی کو بہتر بنانا، ترقیاتی کاموں کی تکمیل، سیاحت کو فروغ دینے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ماسٹر پلان، قابل رشک ثقافت کو اجاگر کرنے سمیت کئی دیگر عوامل شامل تھے۔ تانیہ قریشی ڈپٹی ڈائریکٹر ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ لاہور جب آباد ہوا تو 12 دروازے اور ایک موری تعمیر کی گئی اور دروازوں کے ساتھ 30 فٹ اونچی فصیل بھی تعمیر کی گئی۔ ثانیہ قریشی نے بتایا کہ 13 میں سے 6 دروازے صحیح حالت میں موجود ہیں جبکہ باقی کسی نہ کسی وجہ سے منہدم ہو گئے اور کچھ 1947 کی جنگ آزادی کے دوران تباہ کر دیے گئے۔ لاہور شہر کے 13 دروازے ہو گئے جن میں ایک موری گیٹ شامل ہو گیا۔ ان دروازوں میں سے آج ہمارے پاس 6 دروازے موجود ہیں،
باقی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ گر گئے, کچھ تباہی کا شکار ہو گئے. جب 1947 کی جنگ ہوئی, آزادی کی جنگ ہوئی, اس وقت کچھ دروازے مسمار ہو گئے, اور آج ہمارے پاس ان میں سے 6 دروازے موجود ہیں. ملک بھر میں رواں ہفتے مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی. لینڈ سلائیڈنگ اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. کراچی میں 9 تا 11 اگست بارش کا امکان. موسم کا مزید حال اس رپورٹ میں. رواں ہفتے ملک میں مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق کراچی کے مضافات میں 9 سے 11 اگست کے دوران بارش ہو سکتی ہے. کراچی میں موسلادھار بارش کا امکان نہیں, البتہ یہاں بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ خلیج بنگال سے مونسون کی ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جمعے سے 12 اگست کے دوران ملک کے بالائی وسطی علاقوں, مری, گلیات اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ تھر پارکر, عمر کوٹ, مٹھی, بدین اور دیگر اضلاع میں آج سے 11 اگست کے دوران بارش کا امکان ہے. ان کا کہنا ہے کہ جیکب آباد, سکھڑ, لاڑکانہ میں بھی بارش کا امکان ہے, جبکہ کراچی کے قریب کیرتھر رینج میں بادل بن سکتے ہیں. دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے. کراچی میں مغرب کی سمت سے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں, جن میں نمی کا تناسب 78% ہے. کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں. حکومت کا 90 کی دہائی میں IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے کا فیصلہ. وفاقی حکومت نے مہنگی بجلی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف تیار کر لیا. وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں, جس پر عمل یقینی بنایا جائے گا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. حکومت نے 90 کی دہائی میں IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا ہے کہ شعبہ توانائی معیشت کے لیے اہم ہے, اس میں اصلاحات کر رہے ہیں اور ان اصلاحات پر عمل بھی یقینی بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے کوارڈینیشن ضروری ہے. قومی ٹاسک فورس شعبہ توانائی میں اصلاحات پر کام کرے گی. 20 نکاتی اصلاحات کا آغاز ہو چکا ہے. جتنا جلد معاملات کو ٹھیک کریں گے اتنی ہی جلد معیشت پٹری پر چڑھے گی. 201 سے اوپر یونٹ کے صارفین کے لیے خصوصی سلیب رکھے جائیں گے. 201 سے زیادہ یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے 26 روپے فی یونٹ سلیب مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے مہنگی بجلی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف تیار کر لیا. وزیر توانائی اویس لغاری کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس نے فریم ورک مکمل کر لیا, جس کے مطابق 90 کی دہائی میں IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, جس کا اعلان جلد متوقع ہے. پیش رفت کے مطابق دیگر IPPs کمپنیوں کے معاہدوں پر بھی نظر ثانی پر غور کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں 201 سے زائد یونٹ کے صارفین کے لیے بھی فریم ورک تیار کیا گیا ہے, جس کے مطابق 201 سے زائد یونٹ والے صارفین کو 6 ماہ تک اسی سلیب میں رکھنے کی پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.